آگے بڑھتے ہیں۔ عام خبر یہ کہ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا اسپیشل برانچ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ عمران یعقوب ایڈیشنل آئی جی پولیس کراچی تعینات کر دی گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز کامران رضی سے۔ کامران، کہیے گا کراچی پولیس چیف کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو کافی کچھ 2 ماہ پہلے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کی خدمات وفاقی حکومت نے طلب کی تھی، لیکن وہ تو وفاقی حکومت کو نہیں دی گئی۔ تاہم اب وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر غلام نبی میمن کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کراچی تعینات کیا گیا ہے، اور وہاں سے عمران یعقوب منہاس، جن کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان کے 20ویں کامن سے ہے، انہیں کراچی پولیس چیف یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی مقرر کیا گیا ہے۔ عمران یعقوب منہاس اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات رہ چکے ہیں، ڈی آئی جی ٹریفک رہ چکے ہیں، اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہے۔ کراچی پولیس چیف سے متعلق جس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج صبح آئی جی سندھ مشتاق مہر سے ملاقات کی تھی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی اس میں موجود تھے، اور اس ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ غلام نبی میمن کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات کیا جائے گا، اور عمران یعقوب منہاس جو کہ سینئر پولیس افسر ہیں، انہیں کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی تعینات کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ بہت شکریہ کامران رضی۔ ابھی ایک اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان، نیپال، سری لنکا سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق کل رات 11:59 سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان، نیپال، سری لنکا سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا اطلاق کل رات 11:59 سے ہوگا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ لاہوریوں کی اکثریت کرونا وائرس کی برطانوی قسم کا شکار ہوئی ہے۔ لاہور کے 89% مریضوں میں برطانوی اور 2% میں جنوبی افریقہ کا وائرس پایا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے تحقیق کے لیے لاہور اور گرد و نواح سے کورونا کے 100 مریضوں کے نمونے اکٹھے کیے گئے۔ منصوبے کا مقصد مقامی مریضوں میں کووڈ-19 کی امیونائزیشن اور وائرل اور جینیاتی بنیادوں کی کھوج لگانا ہے۔ فردوس عاشقاوان سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ یہ کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگراموں کے ذریعے اپنے ان غریب، مستحق اور نادار افراد کی داررسی کے لیے مصروف عمل ہے۔ آج یہ 27 رمضان کا جو دن ہے وہ ہمیں انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی بجاوری کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی کامل انسان اور مسلمان اس وقت تک مکمل کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ کرے۔ تو آج یہ حقوق العباد کے سلسلے سے جڑا ہمارا ایک انیشیٹو ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ میری اور میرے ان ساتھیوں کی اس کاوش کو قبول کرے، اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی انسانیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی اور کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، پروردگار اس کے اس عمل کو پسند کرتا ہے اور کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور اس کو خود وسیلہ اور سبب بناتا ہے اس کی مخلوق کی بہتر انداز سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو مسجد الاقصیٰ میں نماز کے دوران حملہ کیا گیا اس کی مذمت کی ہے، سخت مذمت کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ، جو معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم کی اور جبر کی انتہا پار کر چکے ہیں۔ یہ جو اسرائیلی بربریت ہے اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو فوری طور پر اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشنز کی طرف ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں آپ کے توسط سے حکومت کو بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو مضبوط کرے، اسرائیلی بربریت کے خاتمے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں اپنا موقف واضح رکھیں اور بولڈ رکھیں۔
اس کے علاوہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. یہ مہینہ رمضان کا بھی ان معصوم کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں گزارا ہے. یقیناً ان کے لیے تو جو کووڈ کا کرفیو ہے وہ صرف کووڈ تک محدود نہیں ہے. کووڈ کے آنے سے قبل ہی جو معصوم کشمیری مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان پر کرفیو نافذ کر دیا گیا, ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے, اور آج بھی اس ظلم اور بربریت اور مودی سرکار کے ظالمانہ حکمرانی کو وہ فیس کر رہے ہیں, جس کی ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں. اور اپنی حکومت سے یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خدارہ کشمیر کے ایشو کو سیریس لیجئے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ناقص فارن پالیسی نے کراچی میں پیپلز پارٹی کی شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہی ہیں, دوسری طرف سیالکوٹ میں فردوس عاشقاوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کراچی میں سب سے بڑے ماس ویکسینیشن سینٹر میں بڑی تعداد میں لوگ ویکسین لگوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں. عوام کی جانب سے سینٹر میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. وہاں کی صورتحال ہمیں بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ. جی بالکل, ایکسپو سینٹر کراچی کے ہال نمبر 4 میں حکومت کی جانب سے قائم کردہ ماس ویکسینیشن سینٹر کا آج دوسرا روز ہے. میں اپنے ساتھی کیمرامین سجاد کو کہوں گا کہ مناظر دکھائیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماس ویکسینیشن سینٹر میں بڑی تعداد میں اس ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر 4 میں لوگ اس وقت موجود ہیں. تقریباً یہاں پہ رجسٹریشن کے 12 کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں. لوگ یہاں پہ اپنی رجسٹریشن کرائیں گے, جبکہ ایٹ اے ٹائم یہاں پہ 96 کیوبیکلز بنائے گئے ہیں, ویکسینیشن کیوبیکلز, جہاں پہ لوگ آ کے اپنا جو یہ انجیکشن ہے اپنی رجسٹریشن کے بعد وہ لگوا سکتے ہیں. سنگل شفٹ میں یہاں پہ تقریباً 4000 کے لگ بھگ لوگوں کو انجیکشن لگانے کے انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ یہ جو ویکسینیشن سینٹر ہے یہ 24 گھنٹے چلے گا. 2 شفٹوں میں یہاں پر کام ہوگا, 12 گھنٹے کی شفٹیں, اور اس حساب سے تقریباً ایک شفٹ میں 4000 لوگوں کو جو یہ ویکسینیشن لگائی جا سکے گی. لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, اپنے یہاں پہ رجسٹریشن کرا رہے ہیں اور انتظار کے بعد میں اپنے ویکسینیشن لگوا رہے ہیں. جی, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نیکولس پیٹرک کارٹر کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, خصوصاً افغان امن عمل کے حوالے سے بات چیت کی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نیکولس پیٹرک کارٹر کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سیکیورٹی صورتحال, خصوصاً افغان امن عمل کے حوالے سے بات چیت کی گئی. ملاقات میں باہمی دفاعی تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے شہزادہ فلپ کی وفات پر تعزیت کی. ان کا کہنا تھا کہ شہزادہ فلپ کی وفات سے دنیا ایک بہترین دوست سے محروم ہو گئی. جنرل نیکولس نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی. آرمی چیف نے کورونا وبا کے خلاف جنگ میں امداد پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اہم اجلاس جاری ہے. اجلاس میں فواد چودھری, اسد عمر, شہزاد اکبر اور قانونی ماہرین شریک ہیں. اجلاس میں ملکی تازہ سیاسی صورتحال اور دورہ سعودی عرب پر گفتگو کی جا رہی ہے. شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی سے متعلق عدالتی فیصلے پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے. شہزاد اکبر شہباز شریف معاملے پر وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے. شہباز شریف کے معاملے پر عدالت سے رجوع کیے جانے پر بھی غور ہوگا. حتمی فیصلہ معاملے پر قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہوگا. وزیر اعظم دورہ سعودی عرب پر بھی حکومتی رہنماؤں کو اعتماد میں لیں گے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ لاہور کے 40 سال سے زائد عمر کے 9000 پولیس اہلکاروں کے لیے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین فراہم کر دی ہے. عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے والے سپاہیوں کی صحت کا تحفظ ہم کریں گے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد فرنٹ لائن سپاہیوں کو ویکسین لگانے کے لیے لاہور میں پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ اسپتال پہنچ گئیں. انہوں نے ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. سیکرٹری صحت سارا اسلم اور کمشنر لاہور ڈویژن محمد عثمان بھی ان کے ہمراہ تھے. صوبائی وزیر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار فرنٹ لائن سپاہی ہیں. آج ویکسین لگوانے والے اہلکار 21 دن بعد دوسری ڈوز لگوائیں گے. کورونا کے دور میں فرنٹ لائن ورکر سب سے زیادہ حساس ہیں.
ईद उल फितर को अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन कराची में ईद खरीदारी बंद हो गई है। जो शहरी ईद खरीदारी नहीं कर सके वो आखिरी कोशिश करने बाज़ारों में निकले हैं, लेकिन बेशतर बाज़ार बंद हैं। इस पर मज़ीद हमारे नुमाइंदे रियाज एनडी से मालूम करते हैं। जी रियाज। जी देखिए, बिल्कुल 10 से 15 तक ईद की छुट्टियों का भी ऐलान है और इसके अलावा कोरोना वबा के लिए लॉकडाउन की भी सूरत हाल है। बाज़ार मोस्टली आप कराची में ट्रैवल करते हैं तो आपको ज़्यादातर बाज़ार बंद नज़र आते हैं, लेकिन सड़कों पे आपको ट्रैफिक बिल्कुल नज़र आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में मोटरसाइकिल्स पे निकले हैं कि इस आखिरी उम्मीद पे कि अगर कुछ खुला मिल जाए तो ख़रीदारी कर लें। हमारा बंद है, बसों वालों का बंद है, सब बंद है। खाने पीने का कोई निज़ाम ही नहीं हो रहा। एक दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं। जब पहले पैसे नहीं थे हाथ में तो बच्चों की शॉपिंग करते, और अब जब पेमेंट हाथ में आई है तो शॉपिंग करने निकले तो मार्केटें बंद कर दी उन्होंने। गवर्नमेंट को चाहिए कि 3-4 दिन दें, बंदे शॉपिंग वगैरह कर लें। अब कहाँ से जाएं, कहाँ से खरीदारी करें? जब देखो कोई त्यौहार या ईद आती है तो कोरोना आ जाता है, कहाँ जाएं हम? जहाँ तक बैंकों की सूरत हाल है तो आज 50% बैंक बंद है और कल भी 50% बैंक खुले रहेंगे, तो ये एक सहूलत है। बहरहाल ओवरऑल अगर बाज़ार की बात की जाए तो मोस्टली बाज़ार जो है वो बंद है, और जो लोग शॉपिंग नहीं कर सके हैं वो अब इंतज़ार में है कि क्या किया जाए। वैसे इस साल जो चांद रात की शॉपिंग है वो हो चुकी है, बाज़ार ज़्यादातर बंद है। जी। झंग में हज़रत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जिवना के 463वें सालाना उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। हज़रत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जिवना के सालाना उर्स की तकरीबात कोरोना वबा के बायस मनसूख की गई हैं। सज्जादा नशीन मखदूम फैसल सालेह हयात SOPs के तहत शाम को रस्म चिराग अदा करेंगे। रस्म चिराग में सिर्फ रस्म चिराग से मुताल्लिका 10 अफराद शरीक होंगे।